اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین السلام علیکم، میں ہوں سید شاہد حسین میسم نہروی اور پروگرام ہے کام کی بات۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم صحیفہ سجادیہ کی 13ویں دعا یعنی دعا نمبر 13 کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ صحیفہ سجادیہ امام زین العابدین علیہ السلام کی ان دعاؤں کا مجموعہ ہے جنہیں امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی زندگی میں پڑھا بھی تھا اور پھر لکھ کر کے اپنی آنے والی نسلوں کے حوالے کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ تھا، اتنا ضروری کاغذ تھا یا کاغذات تھے کہ جنہیں امام نے مناسب سمجھا کہ آنے والی نسلیں بھی پڑھیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، ایک نسخہ ہے جو امام نے ہم کو بتایا ہے۔ اس دعا کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ آج کل کے اس سوشل میڈیا کے دور میں روزانہ آپ کے الگ الگ گروپس یا افراد آپ کو نئی نئی دعائیں، نئی نئی باتیں، یہ والی دعا پڑھنے سے یہ ہو جاتا ہے، اور یہ والی دعا پڑھنے سے یہ ہو جاتا ہے، اور 2 بار پڑھیں تو یہ دیکھیں، اور 8 بار پڑھیں تو یہ اثر دیکھیں، یہ سب لکھتے رہتے ہیں۔ ہم لوگ بہت زیادہ اس معاملے میں انجان ہیں، ناسمجھ ہیں۔ ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم کن لوگوں کے یعنی اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہیں، اور ایک طرف ہم اہل بیت کا دامن پکڑے ہیں اور دوسری طرف ہم جو ہے ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ انہوں نے دعا بھیج دی، انہوں نے دعا بھیج دی، فلاں فرقے کی تھی، فلاں کی تھی۔ ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب ہمارا تعلق اہل بیت علیہ السلام سے ہے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے دعاؤں کے سلسلے میں، اور اللہ سے ہمارا تعلق ہے تو اور ہم بے نیاز ہیں۔ ہم کیوں ادھر ادھر بھٹکتے ہیں، پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، پھر دعا پڑھوں گا۔ دور امام جعفر صادق علیہ السلام میں ایک شخص آیا امام کے پاس، چاہنے والا تھا، محب اہل بیت تھا، اور اس نے آ کر کے امام سے کہا کہ میں نے ایک دعا بنائی ہے، مولا آپ دیکھ لیجئے یہ دعا کیسی ہے۔ تو امام نے اس سے کہا کہ مجھے اس دعا سے باز رکھو، نہیں سناؤ مجھے یہ دعا تم، یعنی ایک بار تو سن لیے، کہا مجھے تمہاری ضرورت ہی نہیں، تم سناؤ مجھے۔ کیوں نہیں سنی امام نے؟ ارے بھائی، امام تو وہ ہیں جو دوسروں کو دعا بتاتے ہیں، اب وہ لے آیا ہے اپنی دعا بنا کر کے۔ ہمارے پاس کچھ ایسی سچویشن ہے، آپ کے سامنے 2 راہیں ہیں، یا تو آپ ادھر ادھر کی الٹی سیدھی کتابیں کہہ لیں اور کیا کہیں، یا ایسے ویسے میسج سے دعا کو سیکھیں، یا ائمہ طاہرین اور معصومین علیہ السلام سے دعا سیکھیں۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے، آپ خود طے کریے آپ کو کہاں سے دعا سیکھنی ہے، کس سے دعا سیکھنی ہے۔ ان لوگوں سے کہ جن کا سیدھا سیدھا تعلق اللہ تعالیٰ سے تھا، جو علم و معرفت کے سرچشمے تھے، ان سے سیکھنی ہے، یا ایرے غیرے نتو خیرے سے، یا آپ خود طے کریں۔ میں آج جو دعا پڑھنے جا رہا ہوں یہ 13ویں دعا صحیفہ سجادیہ کی امام زین العابدین علیہ السلام اس وقت پڑھتے تھے جب انہیں کوئی بہت حاجت ہوتی تھی۔ ایک میں نے دعا 7 نمبر دعا پہلے پڑھ کے سنائی تھی، اس وقت پڑھتے تھے امام کہ جب کوئی بہت بڑی مصیبت آ پڑتی تھی سامنے، کوئی مشکل کھڑی ہوتی تھی۔ اور یہ جو دعا ہے اس کے لیے لکھا جب کوئی خاص حاجت ہوتی تھی تو امام یہ 13ویں دعا پڑھتے تھے۔ میں دعا کو شروع کرتا ہوں، شاید کچھ جملے چونکہ دعا لمبی اسکپ کرنا پڑے۔ آپ کو اتنا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ دعا نمبر 13 صحیفہ سجادیہ کی حاجتوں کے لیے، بعد میں بھی آپ کبھی اس دعا کو جب کوئی حاجت ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا منتہا مطلب الحاجات، اے خدا کہ جو حاجتوں کی آخری کیا کہیں امید ہے یا آخری پوائنٹ ہے، یعنی حاجتوں کے وقت جسے پکارا جاتا ہے، وَيَا مَنْ عِنْدَهُ نَيْلُ الطَّلِبَاتِ، اور اے وہ خدا کہ جس کے پاس ہماری جو طلب ہے، جو چیزیں ہم چاہتے ہیں وہ اسی کے پاس موجود ہیں۔ ومن، یہ جو تیسرا جملہ ہے تو زبردست امام نے کہہ دیا، میں تو واقعی سوچ بھی نہیں پاتے ہم لوگ بعض چیزوں کو۔ تو فرما رہے ہیں وَيَا مَنْ لَا يَبِيعُ نِعَمَهُ بِالْأَثْمَانِ، اے وہ خدا کہ جو اپنی نعمتوں کو قیمت پر نہیں بیچتا ہے، یعنی
لکھنؤ والوں کی زبان میں کہیں مول نہیں ملتی ہیں نعمتیں مول نہیں ملتی ہیں، یعنی یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو وہ دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی پرائس، کوئی قیمت، کوئی کاسٹ رکھتا ہو. اس کی نعمتیں فری ملتی ہیں، اس کی نعمتیں مول نہیں ملتی. اے وہ خدا کہ جو اپنی نعمتوں کو قیمتوں کے بدلے نہیں بیچتا. وَيَا مَنْ لَا يُقَدِّرُ عَطَايَاهُ بِالْإِمْتِنَانِ، اور اے وہ خدا کہ جو نعمت دینے کے بعد احسان جتا کر کے اپنی نعمتوں کو گندا نہیں کرتا، آلودہ نہیں کرتا. وَيَا مَنْ يُسْتَغْنَى بِهِ وَلَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ، اور اے وہ خدا کہ جس کے ذریعے، جس کی مدد سے تو لوگ مالدار بنتے ہیں لیکن اسے یعنی خود خدا کو مالدار بننے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں پڑی. وَيَا مَن يُرْغَبُ إِلَيْهِ وَلَا يُرْغَبُ عَنْهُ، اور ہے وہ خدا کہ جس کی طرف ہر آدمی رخ کرتا ہے، ہر مخلوق، ہر جانور، کیڑا مکوڑا رخ کرتا ہے کہ میری حاجت پوری کر دے، لیکن وہ کسی کی طرف رخ نہیں کرتا، یعنی اللہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. وَيَا مَن لَا تُفْنِي خَزَائِنَهُ الْمَسَائِلِ، اور اے وہ خدا کے جس کا خزانہ مانگنے والوں مانگتے 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 ختم نہیں ہو جاتا. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ایک دن کہے کہ بھائی اب ہم نے سب بانٹ دیا، اب تو ہے نہیں، کچھ رہ نہیں گیا. یہ نہیں ہوتا اس کے خزانے میں. وَيَا مَن لَا تُبَدِّلُ حِكْمَتَهُ الْوَسَائِلِ، اور اے وہ خدا کے جو اس یعنی جو ہمارے مینس ہیں ان کے ذریعے اس کی حکمت بدلتی نہیں ہے، یا وہ اپنی حکمت کو، اپنی وزڈم کو چینج نہیں کرتا. مینس کے بدلنے سے، وسائل کے بدلنے سے وزڈم کو اپنی وہ چینج نہیں کرتا. وَيَا مَن لَا تَنْقَطِعُ عَنْهُ حَوَائِجُ الْمُحْتَاجِينَ، اور اے وہ خدا کہ جس سے مانگتے رہتے ہیں، ہر وقت مانگتے ہیں لوگ، ہر وقت مانگتے ہیں. کبھی ایسا موقع، ایک گھڑی اس کائنات میں نہیں آتی جب انسان، حیوان، کیڑے مکوڑے، پرندے اس سے مانگنا بند کر دیں. ایک منٹ کے لیے بھی اس کی جو فون لائن ہے وہ ایسی نہیں ہوتی کہ جو رکھ دے وہ فون، ہر وقت کوئی نہ کوئی مانگ رہا ہے. وَيَا مَن لَا يُعَنِّيهِ دُعَاءُ الدَّاعِينَ، اور اے وہ خدا کہ جس سے جب لوگ مانگتے ہیں تو وہ تھک نہیں جاتا، وہ یعنی کیا کہیں خستہ نہیں ہوتا. تمدحت بالغناء عن خلقك وانت اہل الغناء عنه، تو نے تو یہ کہہ دیا، صاف صاف اعلان کر دیا کہ تجھے اپنی مخلوق سے کچھ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جبکہ دوسری طرف تیری مخلوق کو ہر وقت تیری ضرورت ہے، تیری کریچرز کو ہر وقت تیری ضرورت ہے. وَنَسَبْتَهُمْ إِلَى الْفَقْرِ وَهُمْ أَهْلُ الْفَقْرِ إِلَيْكَ، تو نے اپنی مخلوق کو، تو نے اپنی بنائی چیزوں کو، چاہے انسان ہو، چاہے پتھر ہو، چاہے حیوان ہو، ہر وقت محتاج بنا دیا، یعنی ہر وقت وہ تیرے محتاج ہیں، لیکن تو ایک گھڑی کے لیے بھی ان کا محتاج نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، ہر وقت ہمارے فلسفے کے استاد کہتے تھے از انور دم بے دم دہش، از انور دم بے دم گیرش، یعنی اللہ کی طرف سے تو ہر وقت وہ دے رہا، چاہے یہاں مثلا کہہ رہا ہوں حیات، ہر گھڑی ہمیں حیات دے رہا. ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر گیپ آ جائے تو مر گئے، تو ہر گھڑی حیات مل رہی، اور ادھر سے ہم ہر گھڑی حیات اس سے زندگی لے رہے ہیں. فَمَنْ حَاوَلَ صَدَّ خَلَّتِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اور جو شخص کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی جو فقر ہے اس کو تیرے ذریعے اپنے فقر کو ختم کر دے، فقر و فقیری اور غریبی کو. وَرَامَا صَرَفَ الْفَقْرِ عَنْ نَفْسِهِ، اور چاہتا ہے کہ اپنے سے فقر کو دور کر دے، تو کیا ہے فقط طلب حاجتہ فی مظانہا، تو وہ جو ہے وہ تو تجھ سے ہی وہ مانگتا ہے،
اور اپنے حساب سے، یہ کہہ لیں اپنے خیال کے حساب سے وہ بس تو وہ طلب تو کرتا ہے۔ اب ایسے آپ کو سمجھا دیں، جو بھی انسان ضرورت مند ہے وہ اپنے حساب سے گیس لگاتا ہے کہ میری ضرورت کہاں پوری ہو جائے گی، کس جگہ سے، فلاں صاحب میری ضرورت کو پورا کر دیں گے، یا فلاں شہر میں جاؤں گا تو میری ضرورت پوری ہو جائے گی، یا فلاں موقع پر فلاں انسان سے ملوں گا تو میری یہ ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اپنے حساب سے وہ بیچارہ جوڑ توڑ لگاتا ہے۔ جس کو جو کوشش کر رہا ہے، ابھی لمبا ہے جملہ، جو انسان کوشش کرتا ہے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کی اور اپنے فقر کو دور کرنے کی، تو وہ اپنے حساب سے سوچتا ہے یہاں ضرورت پوری ہو جائے گی، وہاں ضرورت پوری ہو جائے گی۔ پھر کیا ہوتا ہے، وہ عطا طلبتہ من وجہہا، اور پھر وہ اپنے حساب سے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر ضرورت پوری ہوگی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ومن توجہ بحاجتہ الی احد من خلقک او جعلہ سبب نجہہا دونک فقد تعرض للحرمان۔ لیکن اب اگلی بات مولا کہہ رہے ہیں، جو انسان یہ سوچ رہا ہے میری ضرورت یہاں پوری ہو جائے گی، میرا فقر یہاں سے دور ہو جائے گا، وہ اب ادھر ادھر جاتا ہے، اس انسان کے پاس یا اس انسان کے پاس یا اس حکومت کے پاس، یا مثلا کہہ رہا ہوں اس جانور کے بھی پاس حتیٰ، تو یہ سب دوڑتا ہے ادھر ادھر۔ جو تیرے سوا کسی اور کے پاس بھاگتا پھرتا ہے تو وہ خود ہی سمجھ لے کہ وہ محروم رہے گا، اسے کچھ ملے گا نہیں، اس کی حاجت پوری نہیں ہوگی۔ واستحق من عندک فوت الاحسان، اور وہ خود بخود اس بات کا مستحق ہو گیا کہ وہ اب کچھ نہیں پائے گا، تیرا احسان نہیں پائے گا۔ ٹھیک ہے، اللہم ولی الیک حاجت۔ اب یہاں سے امام اپنی حاجت بیان کر رہے ہیں، اے میرے مالک، میری تیرے لیے تیرے سامنے ایک حاجت ہے، قد قصر عنہا جہدی، میں نے اپنا جتنا زور لگانا تھا لگا لیا، میرے بس کی بات نہیں کہ اس میں اپنی حاجت کو پورا کر لوں۔ میرے دماغ میں ایک مثال آئی جب یہ دعا پڑھ رہا تھا آپ کو بتانے کے لیے، ایک بہت اونچے پہاڑ پر چڑھنا ہے اور ہم چڑھنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور مثلا ایک سیڑھی لے آئے چھوٹی سی اور کوشش کر رہے ہیں پہاڑ پر چڑھ جائیں، یہ ویسی سچویشن ہے۔ پالنے والے میں نے اپنی سی کوشش کر لی، میں کہاں چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا اس چھوٹی سی سیڑھی سے، یہ سیڑھی کیا، یہ میری کوشش ہے، اس کوشش سے میں وہاں نہیں پہنچ سکتا پہاڑ کی چوٹی تک۔ وَتَقَطَّعَتْ دُونَهَا حِيلَتِي، یہ سیڑھی بہت چھوٹی پڑ گئی ہے نا۔ وَسَوَّلَتْ لِي نَفْسِي رَفْعَهَا إِلَى مَنْ يَرْفَعُ حَوَائِجَهُ إِلَيْكَ، بیچ میں میرے نفس نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ اسی مشکل میں، اسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے میں فلاں انسان کے پاس چلا جاؤں، فلاں بادشاہ کے پاس چلا جاؤں، فلاں مثلا گورنر صاحب منتری جی کے پاس چلا جاؤں، تو پھر یہ میرے نفس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میرے دماغ میں بس غلط خیال آیا۔ ولا یستغنی فی طلباتہ عنک، اور میرے دماغ میں یہ خیال ہی نہیں آیا کہ میں تیرے پاس آؤں، میں تو سوچ رہا تھا بغیر تیرے یہ میری حاجت پوری ہو جائے گی۔ وَهِيَ زَلَّةٌ مِّن زَلَلِ الْخَاطِئِينَ، یہ میری ایک غلطی تھی، لغزش تھی، میں یہاں پہ لڑکھڑایا ہوں، میں نے یہ سوچ لیا کہ تیرے بغیر میری حاجت پوری ہو جائے گی، یہ تو بہت بڑی غلطی ہے، میں انسانوں سے سوچ رہا ہوں کہ وہ میری حاجت پوری کر دیں گے، میری یہ بہت بڑی غلطی ہے، میری خطا ہے، یہ لغزش ہے، میں لڑکھڑا گیا۔ وَعَثْرَةٌ مِّنْ عَثَرَاتِ الْمُذْنِبِينَ، یہ جیسے گناہگار لوگ لڑکھڑاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں، یہ میری ایک پھسلن ہے، مجھ گناہگار کی ایک پھسلن ہے، مجھے تو تیرے پاس آنا چاہیے تھا۔ اب یہاں پر میں ایک مثال دیتا ہوں، اور شاید یہ پوری دعا پڑھ بھی نہ پاؤں، لمبی ہے، آپ کے حوالے کر دیں گے بعد میں کہ آپ اس دعا کو جب ضرورت پڑے تو 13ویں دعا یاد رکھیے گا، حاجت کے وقت ہے۔ خیر، میں مثال دیتا ہوں اپنی زندگی میں، ہم لوگ کہ مان لیے خدا نہ کرے کسی کے گھر میں آگ لگے، اب ہم کو اتنا رٹایا گیا ہے، سمجھایا گیا کہ سب سے پہلے کال کیا کرنا ہے، فون اٹھا کر کے اور فائر والوں کو بلانا ہے، یا پھر ہم میں سے خدا نہ کرے کسی کے گھر پر کسی کی طبیعت خراب ہو تو سب سے پہلے دماغ میں کیا آئے گا، ایمبولینس بلاؤ۔ یہ
دنیا والوں سے اپنی حاجت پوری کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں فائر انجن نہیں بلانا چاہیے یا مثلاً ایمبولینس نہیں بلانی چاہیے, لیکن اس سے بھی پہلے خیال آنا چاہیے کہ ہم ایک لمحے کے لیے, چاہے زبان سے نہ بھی کہیں, دل میں کہیں اللہ سے یہ آگ بجھا دے, یہ اس انسان کو شفا دے دے. یہ اگر پہلا خیال اللہ کے لیے آتا ہے تب ہم مانیں کہ ہم مومن ہیں, ورنہ ابھی ایمان ہمارے زبان پر تو ہے, دل میں نہیں پہنچا ہے. جو چیز دل میں نہیں پہنچی ہے اس کی آواز بھی دل سے نہیں آتی ہے. میں نے اپنی زندگی میں انہی سب دعاؤں کو اور حدیثوں کو اور قرآن کی آیات کو پڑھ کر یہی سمجھا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں, یعنی انسان کے ایمان کی پکی نشانی یہ ہے کہ جب برا وقت ہو تو اس میں سب سے پہلے خدا یاد آئے. اگر برے وقت پر خدا پہلے نہیں یاد آیا, نمبر 2 پر یاد آیا, تو ابھی ایمان میں کمی ہے, کھوٹ ہے, یہ بھی دل میں نہیں پہنچا. برے وقت پر جو پہلی آواز آتی وہ دل کے اندر سے آتی ہے, تو جو دل کے اندر کیا ہے وہی اگر زبان پہ آئے گا, یہ سمجھ لیجئے. تو اگر ہم نے برے وقت پر ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ اللہ میری یہ مشکل حل کر دے, تو پھر اس کا مطلب ابھی ایمان کچا ہے, ابھی پکا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تھوڑے سے 2-3 جملے اور پڑھتا ہوں تو پھر اس کے بعد آپ کے حوالے کر دوں گا. ثم انتبہت بتذکیرک لی من غفلتی ونہست بتوفیقک من ذلتی ورجعت ونکست بتسدیدک عن اسرتی. یہ میں غلطی سے میرے نفس نے مجھے دھوکہ دیا, میں اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے کسی انسان کے پاس چلا گیا. آنا چاہیے تھا تیرے دروازے پر, پکارنا چاہیے تھا تجھے, لیکن یہ میری غلطی ہے, یہ میرا گناہ ہے کہ میں انسان کے پاس گیا. ٹھیک ہے, اب کہہ رہے ہیں یہ تو نفس نے مجھے بہکا دیا تھا, لیکن یہ تیری طرف سے پھر ایک کرم تیرا ہوا اور تو نے مجھے یاد دلایا. انتبہت بتذکیرک, میں متوجہ ہوا تیرے یاد دلانے کی وجہ سے, میری اندر توجہ آئی. اور توجہ کب آئی؟ جب میں غافل تھا, تیرے یاد دلانے کی وجہ سے میں غفلت سے جاگا. وَنَحَسْتُ بِتَوْفِيقِكَ مِنْ ذَلَّتِي, اور پھر میں کھڑا ہوا, پھسل کے گر گیا تھا. یہ پھسلن تھی جو میں نے تجھے بھلا دیا تھا, پھسل گیا تھا کہ ایک دم سے کھڑا ہوا. کیسے؟ تو نے ہاتھ تھام لیا میرا. وَرَجَعْتُ وَنَكَسْتُ, اور پھر میں لوٹ آیا, گیا تھا انسان کی طرف, پلٹ کے اب تیری طرف آ گیا ہوں. بِتَسْدِيدِكَ أَسْرَتِي, تاکہ تو اس میری لڑکڑاہٹ اور پھسلن میں مجھے بچا لے, یعنی تو میری حاجت پوری کر دے. میں نے غلطی کی کہ میں انسان کے پاس گیا یا تیرے سوا کسی کے پاس گیا, غلطی کی میں نے. مجھے کسی کے پاس جانے سے پہلے سب سے پہلے تیری طرف رخ کرنا چاہیے تھا. وَقُلْتُ سُبْحَانَ رَبِّي كَيْفَ يَسْأَلُ مُحْتَاجٌ مُحْتَاجًا, پھر میری سمجھ میں آیا کیا کہ ایک محتاج دوسرے محتاج کی حاجت کیسے پوری کر سکتا ہے, ایک انسان دوسرے انسان کی حاجت کیسے پوری کرے گا, ایک پتھر کیسے ایک انسان کی حاجت پوری کرے گا, چاند ستارے کیسے انسان کی حاجت پوری کریں گے, وہ تو سب خود ہی محتاج ہیں. تو ایک محتاج دوسرے کی کیسے دوسرے محتاج کی حاجت کیسے پوری کر سکتا. وَأَنَّا يَرْغَبُ مُعْدِمٌ إِلَى مُعْدِمٍ, اور جو مٹ جانے والا ایک ہے وہ دوسرے مٹ جانے والے کی کیا مدد کرے گا. ہم تو سب ایک ہی کنویں میں ہیں, ہم تو سب ایک ہی حمام میں, سب اس حمام میں ننگے ہیں, یعنی ہر کو سب کے سب محتاج ہیں. یہاں سے تو کوئی ہمیں نکالنے والا وہ ہو کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو. قصدتک یا الہی بالرغبت واوفدت علیک رجائی بالسقط, پالنے والے اب میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں, میں نے تیری طرف رخ کر لیا ہے, اور وہ بھی رخ جو کیا ہے تو بڑی رغبت کے ساتھ, بڑے کیا کہیں شوق کے ساتھ آیا ہوں. وَأَوْفَدْتُ عَلَيْكَ رَجَائِي بِالسِّقْطِ بِكَ, اور میں تیری دروازے پر تیری چوکھٹ پر آیا ہوں, وہ بھی بہت پکی امید تجھ سے لگائے ہوئے, بڑی پختہ امید تجھ سے لگائے ہوئے.
وعلمت ان کثیر ما اسألک یسیر فی وجدک، مجھے معلوم ہے کہ جسے میں بہت بڑا سمجھ رہا ہوں، جسے میں پہاڑ کی چوٹی سمجھ رہا ہوں، اتنا بڑا کام ہے، اتنی بڑی حاجت ہے، وہ تیرے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ میرے نزدیک پہاڑ ہے، تیرے نزدیک ذرہ بھی نہیں ہے۔ وَأَنَّ خَطِيرَ مَا أَسْتَوْهِبُكَ حَقِيرٌ فِي وُسْعِكَ، اور جو چیز میں تجھ سے مانگ رہا ہوں کہ تو مجھے عطا کر دے، وہ حقیر ہے تیرے خزانے کے سامنے، کوئی اس کی حیثیت نہیں۔ میں نے کہا نا ایک ذرے کی برابر بھی نہیں۔ وَأَنَّ كَرَمَكَ يَضِيقُ عَنْ سُؤَالِ أَحَدٍ وَأَنَّ يَدَكَ بِالْعَطَايَا أَعْلَى مِنْ كُلِّ يَدٍ، اور تیرا جو کرم ہے نا وہ کبھی کم نہیں پڑتا، مانگنے والے چاہے جتنے ہوں کبھی کم نہیں پڑتا تیرا کرم۔ جیسے اکثر ہوتا ہے کہ ہم جاتے ہیں نا مثلا کسی دکان پہ اور ہم نے کہا فلاں چیز دے دو، تو وہ کہتا ہے بھائی صاحب آج ختم ہو گئی، کل آئیے گا۔ اللہ کے یہاں یہ نہیں ہوتا کہ ختم ہو گئی، ختم تو چھوڑیے، کم پڑ گئی یہ بھی نہیں ہوتا، کبھی بھی اس کا خزانہ کم ہی نہیں ہوتا، خالی تو چھوڑیے کم ہی نہیں ہوتا، کم بھی لفظ اس کے لیے غلط ہے۔ ٹھیک ہے، آگے کہہ رہے ہیں اور اے میرے مالک، تو جب اپنے ہاتھ سے دے رہا ہوتا ہے تو تیرا ہاتھ سب سے اوپر ہوتا ہے۔ مجھے جب یہ ہاتھ والی بات آتی تبرک یاد آتا ہے، جب مجلسوں میں کبھی بٹتا تھا اور مجمع زیادہ ہو جاتا تھا تو دھیرے سے وہ تبرک بانٹنے والے سے کان میں کہہ دیا جاتا تھا بھئی خیال رکھیے گا آج تبرک کم ہے، لوگ زیادہ ہیں، تو وہ مٹھی بھرتا تھا ایسے، اور جب لوگوں کے ہاتھ پہ رکھتا تھا تو تھوڑا وہ مٹھی سے بچا لگتا تھا، بھاری پوری مٹھی لیکن آدھی اس کے ہاتھ پہ رکھی اور آدھی بچا لایا، اور اتنی پھرتی سے کرتا تھا کہ لوگوں کو دکھائی نہ دے۔ یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب دینے والا کم رکھتا ہو، جب دینے والے کا ہاتھ بھی چھوٹا ہو یا لینے والے زیادہ ہوں تو تبرک کم پڑ رہا ہو، لیکن یہاں تو کبھی کم پڑنا ہی نہیں ہے۔ لینے والے جتنے ہیں وہ بھی تو اسی کے بنائے ہوئے ہیں، اس کو معلوم ہے کہ کتنا بٹنا ہے، اور اس نے اس سے کروڑوں اربوں، لفظ کروڑوں اربوں پہ میں غلط کہہ رہا ہوں، وہ تو انفائنائٹ ہے، اس کے پاس اتنا ہے، اتنا ہے، اتنا ہے، بلکہ وَلَا يَزِيدُ كَثْرَةُ الْعَطَاءِ إِلَّا جُودًا وَكَرَمًا، یہ دعا افتتاح کا جملہ ہے۔ جتنی بار وہ بانٹتا ہے، جتنا وہ بانٹتا ہے اس سے کچھ نہیں گھٹتا سوائے یہ کہ وہ اور زیادہ سخی کہلاتا ہے، اس میں اور بڑھ جاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ اور کہا جاتا ہے اللہ اور سخی ہے، یا پہلے سے زیادہ اس کی سخاوت ہو جاتی، لمحہ لمحہ اس کی سخاوت بڑھ رہی ہے، گھٹ نہیں رہی ہے، لمحہ لمحہ اس کا خزانہ اور بڑھ رہا ہے۔ اس کے آگے کے بہت لمبے، میں نے سمجھ لی لگ بھگ آدھی دعا پڑھی ہے، آدھی باقی رہ گئی۔ آپ حضرات سے دعا ہے یا گزارش ہے کہ آپ جب ضرورت پڑے تو اس دعا کو بطور حاجت پڑھ سکتے ہیں۔ آخر دعا میں ایک جگہ پر جا کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ پالنے والے میری یہ حاجت ہے، اور اس حاجت کو کہنے کے بعد سجدے میں جانا ہوتا ہے، اور سجدے میں یہ جملہ کہنا پڑتا ہے، میں وہ جملہ پڑھ دیتا ہوں۔ فضلک آنسنی واحسانک دلنی، اب تک تو نے میرے مالک جتنا فضل کیا تھا، جتنا کرم کیا تھا، وہ فضل و کرم تیرا مجھے جو ہے اس نے تجھ سے مانوس کر دیا ہے۔ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے بالکل کبھی ایسا نہیں اجنبی نہیں فیل کیا، میں تجھ سے مانوس ہو گیا تیرے فضل کی وجہ سے۔ اور احسانوں کا دلنی، اور اب تک جتنے تیرے احسان تھے وہی تو مجھے راستہ دکھاتے ہوئے تیرے پاس ابھی لائے ہیں۔ فاسألک بک، تو اے میرے مالک اسی احسان اور اسی فضل کے ذریعے تجھے پکار رہا ہوں، میں تجھے بھی نہیں صرف احسان اور فضل کی بات کر رہا ہوں۔ اب تو دیکھ، تو اگر مجھے خالی لوٹائے گا تو تجھے خود شرم آئے گی۔ فَبِمُحَمَّدٍ وَآلِهِ، تو محمد وآل محمد علیہ السلام کے صدقے میں صلواتک علیہم، ان پر صلوات ہو، ان لا تردنی خائبا، تو مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹانا، مجھے اس وقت نا امید نہ لوٹانا، مجھے خالی جھولی نہ لوٹانا بلکہ جھولی بھر کے لوٹا دینا۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔